السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریل پاکستانی ویری سینئر، بہت معتبر، ادب سے ان کا بہت پرانا گہرا تعلق رہا ہے. ہی از اے نون اسکالر، ریسرچر، جرنلسٹ، رائٹر، اور آئی مسٹ سے کیونکہ ان کا آپ نے مشہور ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جناح سے قائد بھی دیکھ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ریسرچ کی ہے، کئی مشہور کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور یہ قائد اعظم اکیڈمی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. تو میں بات کر رہی ہوں خواجہ رضی حیدر کی، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی خواجہ رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. السلام علیکم خواجہ صاحب. آپ نے مجھے مدعو کیا، اس کے لیے مجھے شکریہ آپ کا کرنا ہے. نہیں جزاک اللہ سر، آپ خود ہمارے بہت سینئر ہیں، ہم تو ابھی خود بھی لرن کر رہے ہیں. لیکن میرا آتا ایک سوال تھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ میری اپنی سوچ بھی ہے اور آپ اس چیز کو بتا بھی سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے قائد اعظم محمد علی جناح پہ آپ نے جتنی ریسرچ کی ہے، میں تو سمجھتی ہوں آپ نے ان سے عشق کیا ہے، غلط نہیں ہوگا اگر میری بات میں. تو ماشاءاللہ میں پورے پاکستان میں اس طرح کی کوئی ایسی شخصیت ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھی، جتنا میں نے ریسرچ کیا، جتنے میں نے انٹرویوز کیے ریل پاکستانی میں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور میں نے کہا کہ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح سے عشق ہے جنون کی حد تک، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بلا شبہ مجھے ایک قلبی تعلق ہے ان سے، اور وہ میرے اندر ٹریول اس طرح سے کیا کہ میرے والد تھے، ہم ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو میرے والد عالم دین تھے، میرے اور پیچھے جتنے لوگ تھے سب عالم دین تھے. لیکن میرے والد نے آل انڈیا مسلم لیگ میں کام کیا تحریک پاکستان کے دوران، اور وہ جو تھے، ہمارا شہر جو تھا وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا یو پی کا، پیلی بھیت، اس کے وہ صدر تھے اس پیلی بھیت مسلم لیگ کے. اور 1934 سے لے کر اور وہ 1944 تک 10 سال اس کے صدر رہے. اس دوران انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا. انہیں بھی قائد اعظم سے بے پناہ عشق تھا، اور اٹھتے بیٹھتے قائد اعظم کی گفتگو کرتے رہتے تھے. انہوں پڑھا بھی بہت تھا قائد اعظم کے حوالے سے. تو انہوں نے ان کی گفتگو سن کر اور ان کی باتیں سن کر اصل میں میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ مجھے قائد اعظم کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہیے. لیکن اصل بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ 1971 میں جب ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو اس وقت میرے ایڈیٹر تھے، میں اخبار میں تھا. میں نے مارچ 1966 سے اپنا جرنلسٹک کیریئر شروع کیا تھا اور اخبار میں تھا میں وہاں. تو میرے ایڈیٹر تھے فرحات زیدی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تو اب تحریک پاکستان کے جو لوگ زندہ ہیں نا، ان کے سب کے انٹرویوز کرو اور ان سے پوچھو ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں، وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پاکستان بنایا تھا ان لوگوں نے. تو میں نے پھر ان لوگوں کے انٹرویوز شروع کیے. اس میں بہت سارے لوگ تھے، چودھری خلیق الزماں تھے، اس میں حاتم علوی تھے، اس میں سید شمس الحسن تھے، اس میں مطلوب الحسن سید تھے، اس میں محمود حسین تھے. بہت سارے لوگ تھے جن کے میں نے انٹرویوز کیے، جو میرے 3 قسطوں میں حریت اخبار میں ایک پورے صفحے پر چھپا کرتے تھے. وہ جو میں نے کیے انٹرویو تو بہت ساری معلومات مجھے حاصل ہوئی ان لوگوں سے. تو میں نے جب میں کر رہا تھا تو اس زمانے میں میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم کچھ کتابیں بھی پڑھ لو اس حوالے سے، تاکہ تمہاری معلومات جو ہے تو مزید انریچ ہو جاؤ. تو میں نے کچھ کتابیں پڑھنی شروع کی. پھر میرے اخبار میں یہ ایک صاحب ہوتے تھے جو بڑے محقق تھے، شاعر تھے اور بڑے صحافی تھے، عبدالرؤف فروج ان کا نام تھا. وہ میری چیزوں کو بہت دیکھا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار رضی حیدر، تم یہ کام کر رہے ہو تو اس کو کنٹینیو کرو، اور یہ انٹرویوز تو کر لیے تم نے، کچھ مضامین بھی لکھو قائد اعظم کے حوالے سے. اور انہوں نے کچھ کتابیں سجیسٹ کی، جو مجھے بلکہ سجیسٹ کیا کہ لے جا کے بازار مجھے دلوائیں وہ کتابیں انہوں نے، وہ میں نے پڑھی. اس کے بعد میں نے کام شروع کیا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں آپ یہ کریں کہ دسمبر 1976 میں قائد اعظم کا 7 سالہ جشن آ رہا ہے، سینٹنری آف جناح، وہ آ رہی ہے. اس موقع پر تمہاری کتاب آنی چاہیے کوئی اچھی سی. اچھا سر، میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ جس طرح سے بتائے تھے کہ آپ نے جا کے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے، پھر آپ کو اسی طرح سے ایک سے دوسرے سے تیسرے. جی
ابھی ہم بڑے ایک ایسے زمانے میں کھڑے ہیں, اب ایک فنگر ٹپ پہ ہی ہماری بہت ساری ریسرچ مل جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں ویسا ہی اب تو کتاب ہاتھ میں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن مجھے اندازہ, مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ نے کتنی جستجو کی ہوگی, کتنی چیزوں کو کھوج کیا ہوگا, پہنچے ہوں گے, انٹرویو کیے ہوں گے, کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں, سوشل میڈیا نہیں تھا, اور پھر ساتھ ساتھ موبائل نہیں لکھتے تھا. جانا اسے. ایگزیکٹلی, موبائل بھی نہیں تھا. جی ہاں بالکل. تو وہ سب کیا میں نے. اور 1976 جب مجھے بہت زیادہ وہ ہو گیا تو میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا قائد اعظم کے 72 سال. قائد اعظم کی زندگی کے 72 سال ہیں. تو میں نے اس کتاب میں 72 چیپٹر بنا دیے. احمد حسن دانی ایک ہوتے تھے جو اس کے چیئرمین تھے, وہ ہسٹورین بھی تھے اور بہت بڑے آرکیالوجسٹ, بہت بڑے تھے وہ. اور انہوں نے, ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ کتاب ہمیں بھجوا دو, 200 کتابیں, اور ہم یہاں پر کانفرنس میں تقسیم کریں گے, اور ہم تمہیں بلا بھی رہے ہیں اس کانفرنس میں. سو میں یہاں سے پھر اسلام آباد گیا, اس کانفرنس میں شریک ہوا, اور وہاں اس کتاب کو انہوں نے جتنے بھی ڈیلیگیٹس تھے ان میں تقسیم کی. وہ کتاب انہیں دی سب کو, بیگ بنائے تھے اس میں رکھ کے دیتے رہے کتاب. پھر انہوں نے اس کتاب پر مجھے پہلی دفعہ ایک اس کانفرنس میں گولڈ میڈل دیا گیا کہ یہ جو ہے یہ تبعات کتاب ہے, یعنی اس نہ پہلے چھپی تھی نہ کسی نے اپنی پرانی کتابیں, زیادہ تر چھاپی گئی تھیں, اجلت میں کام ہوا تھا, تو انہوں نے گولڈ میڈل دیا. تو اس وقت پھر میں نے قائد اعظم کے خطوط بھی دیکھے بہت سارے, اور ان خطوط کو دیکھا تو اس میں بھی بہت سارے چیزیں, واقعات موجود تھے, تفصیلات موجود تھیں, وہ میں نے انکارپوریٹ کی اپنی کتاب میں. تو اسی وقت میں چیزوں کو, چونکہ میں ایک ڈسپلنڈ آدمی تھا, تو میں نے اس چیزوں کو الگ کرتا گیا. تو میرے پاس جب میں فارغ ہوا سب چیزوں سے, میں نے دیکھا خطوط کا ایک بہت بڑا بنچ موجود ہے میرے پاس. تو پھر میں نے ان کو سب کو اردو میں, وہ انگریزی میں تھے, میں اردو میں کام کرتا تھا, تو میں نے پھر انہیں اردو میں سب کو ٹرانسلیٹ کیا. اور وہ 400 صفحات کی کتاب اگر آپ نے دیکھی ہو تو قائد اعظم خطوط کے آئینے میں, وہ پھر میری شائع ہوئی 95 میں شائع ہوئی وہ. اچھا سر, میں ماشاءاللہ سے, میں اگر آپ کی زندگی کو دیکھوں تو اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتی ہوں, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا راستہ آپ کے لیے ماشاءاللہ وہ کھولتے ہوئے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم اکیڈمی کے آپ خود بھی سربراہ رہ چکے ہیں, ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں, اب بھی آپ کی ایفیلیشن ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیے, بات یہ تھی کہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ میں صحافی تھا, اخبار میں کام کرتا تھا. میں نے 15 سال اخبار میں صحافت کی. 1981 میں میری ایک کتاب شائع ہوئی جو میں نے اپنے پردادا پہ لکھی تھی. وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے محدث تھے, حالانکہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا, لیکن میں نے یہ سوچ کر کے جب میں قائد اعظم پر اتنا کر سکتا ہوں تو ان پہ بھی کرنا چاہیے. بلکہ کچھ لوگوں نے مجھے متوجہ کرایا, توجہ دلائی میری کہ تو میں نے کام کیا تھا. تو وہ 400 صفحات کی ایک کتاب تھی, تذکرہ محدث سوٹ تھی. وہ جب پرنٹ ہو گئی تو میرے پروفیسر شریف المجاہد جو قائد کراچی یونیورسٹی میں تھے, جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, انہوں نے بنایا بھی تھا, وہ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے وہاں کے. انہیں حکومت نے 76 میں یہ قائد اعظم اکیڈمی قائم کی تھی حکومت نے کہ یہاں ریسرچ کا کام ہوگا قائد اعظم پر. یہ تو اس کا ڈائریکٹر انہوں نے پروفیسر شریف المجاہد کو بنایا تھا. تو میں وہ جب کتاب تھی میرے پاس تو میں لے کے ان کے پاس گیا, میں نے انہیں دی کتاب, انہوں نے دیکھی, ادھر ادھر سے اس کا جو ریسرچ کا ڈسپلن تھا یہ وہ کچھ فٹ نوٹس دیکھے انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈانٹا, کیونکہ وہ مجھ سے تقریباً 20 سال تو بڑے تھے نا. اچھا, ڈانٹ کس بات؟ وہ ڈانٹا اس لیے, انہوں نے کہا یار تمہارا کام یہ ہے ہسٹری, قائد اعظم پر کام کیا, یہ کام کیا تم نے, اور تم کام اخبار میں کر رہے ہو, تمہیں یہاں آنا چاہیے, اس ادارے میں ہونا چاہیے تمہیں. میں نے کہا سر وہ اخبار کی نوکری جو ہے وہ تو بڑی کھلی ڈلی نوکری ہوتی ہے. اس وقت واقعی صحافت ایک صحیح اچھا پروفیشن. میں ایک آوارگی کا عادی ہو چکا ہوں, میں صبح 11 بجے تو سو کے اٹھتا ہوں, رات بھر جاگتا رہتا ہوں, تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی بندھی ٹکی نوکری کر سکوں. انہوں نے کہا میں تمہیں سب وہ دوں گا. تو انہوں نے یعنی میرے لیے دفتر کا وقت جو تھا میرے جانے کا, وہ انہوں نے مجھے کر دیا تھا کہ 10 بجے آؤ گے تم دفتر. ویسے کتنے بجے تھا؟ 8 بجے یا 9 بجے؟ 8 بجے کا تھا. تو انہوں نے کہا 10 بجے آؤ اور کام تمہیں یہاں کرنا ہے آ کے. پھر میں نے کہا صاحب مسئلہ ہے اور بھی ایک. میں نے کہا میری بیوی جو ہے وہ گریڈ 17 کی ملازم ہے گورنمنٹ آف سندھ میں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں. تو آپ تو مجھے پتا ہے آپ کا اختیار جو وہ 16 تک اپائنٹ کرنے کا ہے.
تو کہنے لگی نہیں میں تمہیں 17 میں ہی کروں گا اپائنٹ, تم بے فکر ہو جاؤ. تو پھر Very nice. انہوں نے اوپر سے کیبنٹ ڈویژن سے اجازت لی, یہ کیا وہ کیا, میں وہاں قائد اعظم اکیڈمی میں ملازم ہو گیا ایز اے ریسرچ آفیسر. پھر 2 سال کے بعد وہاں ایک سلیکشن بورڈ بیٹھا, اس نے چیزیں دیکھی, انہوں نے مجھے سینئر ریسرچ فیلو بھی لے لیا اور مجھے اسی وقت ڈیزگنیٹ کیا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھی آپ ہیں اس ادارے کے. تو 83 سے لے کر میں اپنے ریٹائرمنٹ تک وہاں رہا, اور میرے خیال سے 95 میں مجھے ڈائریکٹر بنا دیا گیا پھر قائد اعظم اکیڈمی. اچھا قاضی صاحب چلیں ٹھیک ہے, آپ نے صحافت سے تو کنارہ کشی اختیار کر لی کہ چلیں مجھے بننا, لیکن یہاں پہ ایک جو شاعری والا ذکر ہے یہ لازمی کرنا چاہوں گی. ایک شاعر ہیں, بڑے مشہور شاعر ہیں, اور ابھی آپ بتا رہے ہیں ابھی اٹلانٹا سے ہو کر آئے مشاعرہ اٹینڈ کر کے, تو ذرا یہ سلسلہ تو بتائیں آپ. بھائی دیکھیے شاعری جو تھی وہ, یہ شاعری جو ہے نا یہ کوئی ارادی چیز نہیں ہوتی, یہ آدمی کی فطرت میں شامل ہوتی ہے, اس کے بلڈ میں شامل ہوتی ہے. اچھا میرے والد بھی شعر لکھتے تھے لیکن باقاعدہ شاعر نہیں تھے وہ, بلکہ بعد میں ریسرچ میں تھا تو میں کر رہا تھا تو میں نے اپنے پردادا کی بھی کئی ایک غزلیں اور نظمیں دیکھیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار ہمارے گھر میں تو یہ شاعری تھی. سو میں نے پھر شعر لکھنا شروع کیے. ابتدا میں تو ایسی جیسے کرتے ہیں لوگ کرتا رہا, بعد میں اللہ نے برکت دی اور وہ کام آگے بڑھتا رہا, اور لوگ جہاں مجھے ریسرچر کی حیثیت سے پہچانتے تھے وہاں وہ شاعر کی حیثیت سے, جو ادبی حلقے تھے ان میں شاعر کے طور پہ پہچانا جاتا تھا, جو ریسرچ کے حلقے ہیں ان میں ریسرچ کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا. تو الحمدللہ میرے 4 مجموعے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں اب تک, چوتھا جو ہے آج کل زیر طبع ہے. تو بے دیار شام گما گشت لفظ بوسیدہ نہیں ہوتے, اور اب جو مجموعہ آ رہا ہے وہ سیلاب جاگتا ہے, اس کا نام یہ. وہ اچھا آپ بھی مجھے لگتا ہے مشاعرے اس طرح سے تو سلیکٹ نہیں کرتے کہ اسی بہانے بیٹی سے بھی ملاقات ہو جائے, مشاعرہ بھی ہو جائے, کچھ یہ سلسلہ تو نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوا. صرف میں کوئی 8-9 مرتبہ امریکہ جا چکا ہوں, صرف ایک دفعہ ایسا ہوا ڈیلس میں ایک مشاعرہ تھا تو انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا اور میں گیا, لیکن اس کے علاوہ تمام میں اپنے اس پہ سرفے پہ جاتا ہوں اور اسی بڑی بات ہے سر, کیونکہ میں نے عام طور پہ دیکھا کہ جو ٹریولنگ از ناٹ ایزی. ہاں ایزی نہیں ہے. اب یہ جب میں آیا ہوں اپریل میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب میں شاید اس لائق نہیں ہوں کہ میں ٹریول کر سکوں. سر ایک تو 12-13 گھنٹے آپ ٹریول کریں, آل دا وے ٹریول ٹو, مطلب یو بہت ایس, مشکل ترین کام ہے. بالکل ایسا ہی. اور میں پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ اس پہ ڈراموں پہ بھی آپ نے اسکرپٹ پہ بھی کام کیا ہے. جناح سے قائد ہو گئے, پھر آپ فاطمہ جناح کے حوالے سے جو زندگی پہ جو ڈرامہ بنایا گیا تھا, تو وہ سلسلہ کیسا رہا, کس طرح کی یادیں وابستہ ہیں, کن کے ساتھ آپ نے کام کیا تھا؟ سب یہاں پی ٹی وی میں تو میرا آنا جانا تو بہت ہی ابتدا سے تھا, چونکہ یہاں افتخار عارف صاحب موجود تھے, ڈائریکٹر اسکرپٹ تھے وہ, اور وہ میرے ذاتی دوست تھے. کیونکہ ان کا وہ جب آئے انڈیا سے تو ان کا پہلا یا ابتدائی 2-3 دوست تھے, ان میں سے میں ایک شامل ہوں. تو مجھ سے انہوں نے تھے تو میں آیا کرتا تھا. پھر مدبر رضوی ایک اسکرپٹ کے بعد میں ڈائریکٹر ہوئے, وہ میرے دوست تھے, سو میں یہاں آتا رہتا. تو ان لوگوں کو میرے ہابیز کا بھی پتہ تھا, میرے اس کا پتہ تھا کہ یہ کس طرح کا کام کرتا ہے, تو یہ مجھے اس طرح کے کاموں میں لگاتے رہے. تو تقریباً میں نے 200 اسکرپٹ تو پی ٹی وی کے لکھے ہیں مختلف پروگراموں کے. اور اس کے علاوہ جب جناح سے قائد محسن علی صاحب بڑے سینئر پروڈیوسر تھے, بہت نفیس ترین آدمی تھے, انہوں نے جب وہ ڈرامہ کرنے لگے تو انہوں نے انتخاب کیا کہ نہیں رضی حیدر جو ہے اس کا پورا ریسرچ کا اسکرپٹ جو ہے وہ رضی حیدر کے ذمہ ہے. سو میں آتا رہا. بلکہ اس زمانے میں تو عجیب و غریب ہو گیا کہ میں کسی وہ ڈاکو ڈرامہ تھا نا, تو میں کسی آدمی کو دیکھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا اچھا یہ جو ہے خلق الزماں سے ملتا ہوا ہے. تو کمال الدین ایک یہاں پر ہوتے تھے, میک اپ کے ڈائریکٹر تھے یا کیا تھے, وہ ان سے میں اپروول لیتا تھا آ کے. تو ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک لڑکے کو, میں گرو مندر سے گاڑی میں گزر رہا تھا تو ایک لڑکا دیکھا, میں نے اسے دیکھا کہ میں پھر گاڑی پیچھے کی, میں نے اس کے پاس آیا, میں نے کہا غور سے دیکھ کے اس سے میں نے کہا ڈرامے میں کام کرو گے؟ وہ ہنسا, وہ سمجھا پتہ نہیں کون یہ ہے.
پھر میں نے اسے کہا میں تم سے صحیح کہہ رہا ہوں، یہ کارڈ میرا رکھو اور پی ٹی وی اسٹیشن آ جاؤ. تو وہ لڑکا مجھے بالکل راجہ صاحب محمود آباد نظر آیا. کیا بات ہے. تو جب وہ لڑکا آیا اور میں اسے گیٹ پہ، اس نے ٹیلی فون کیا اور میں لے کے کمال الدین کے کمرے میں داخل ہوا، تو کمال الدین نے دیکھتے ہی اسے کہا کہ راجہ صاحب محمود آباد لے آئے. ہاں اچھا. یہ ہمارا وہ ہو گیا تھا، ہماری آنکھ پکڑنے لگی تھی لوگوں کو. تو وہ کیا میں نے. پھر اس کے بعد فاطمہ جناح کا 100 سالہ جشن آیا. اس موقع پر ایک ڈرامہ اقبال حیدر ایک پروڈیوسر ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ انہوں نے وہ ڈرامہ کیا. تو اس کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی کریں گے اسے بھی. سو میں نے وہ کیا. 40 اہم کتابیں آپ جو لکھ چکے ہیں اور چیزوں کو ریکال بھی کرتے ہیں کہ یہ اہم میری کتابیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں سر، ویسے اگر آپ کی کتابوں کی ایک اسپیسیفک نمبر ہو تو کتنی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں؟ اور ماشاءاللہ سے اب دیکھیں کتابیں تو بہت ساری ہیں، جو کمپائلیشنز بھی ہیں، اس میں ٹرانسلیشن بھی ہیں. میں نے Poetry کی بھی. انگریزی سے اردو میں بہت ساری اہم کتابیں انگریزی میں جو تھیں وہ میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کی. وہ تقریباً 10 کے قریب کتابیں وہ ہیں. اس کے علاوہ کچھ کمپائلیشنز ہیں جو میری بالکل، جنہیں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اوریجنل ریسرچ بیس کتابیں میری، وہ تقریباً 40 تو ہوں گی. یہ ہے. اس میں ایک کتاب کا ذکر میں آپ اس میں سے، پوئٹری کی کتابیں بھی آپ شامل؟ وہ الگ ہیں. اچھا، ویری نائس. تو میں ایک کتاب کا ذکر آپ سے کرنا ضروری تصور کرتا ہوں کیونکہ آپ خاتون ہیں. تو جو قائد اعظم نے ایک شادی کی تھی پارسی لڑکی سے، رتی جناح اس کا جی نام تھا. بالکل ایسے ہی. جب میں وہ 76 میں کام کر رہا تھا قائد اعظم پر، تو اس وقت رتی جناح کے بارے میں معلومات بہت ساری میرے پاس آتی گئیں. وہ میں الگ رکھتا چلا گیا ایک فائل میں. پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ یار اب رتی جناح پر کوئی کام نہیں ہوا ہے آج تک پاکستان میں، سو مجھے ایک کتاب ان پر کرنی چاہیے. تو پھر میں نے رتی جناح پر کام کیا، ریسرچ کی. بہت ساری چیزیں میں نے ایسی حاصل کی جو یہاں پاکستان میں جو ریسرچ کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بھی نہیں معلوم تھی. وہ حیرت سے کرتے یار یہ خوب نکال لیا تم نے. تو وہ ایک کتاب میری 250 صفحات کی کراچی سے اردو میں شائع ہوئی. جب وہ اردو میں شائع ہوئی تو پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ایک ڈائریکٹر تھے، بڑے دانشور ہیں وہ، ڈاکٹر جعفر احمد ان کا نام ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ کتاب اگر انگریزی میں ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. تو میں نے کہا میری انگریزی ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو انگریزی میں. انہوں نے کہا نہیں آپ ترجمہ کریں تاکہ اس کا جو ایک فلیور ہے نا آپ کی رائٹنگ کا وہ آ جائے اس میں. سو ہم ترجمہ تو کسی سے بھی کرا سکتے ہیں. تو میں نے پھر رتی جناح کتاب اپنی انگلش میں ٹرانسلیٹ کی، پھر دکھائی لوگوں کو، سب کیا. اور وہ پاکستان اسٹڈی سینٹر سے شائع ہوئی وہ کتاب. اور وہ پہلی کتاب تھی رتی جناح پر، جو اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے، یعنی پروفیسر شریف المجاہد جو میرے مینٹور تھے اور جو میرے ڈائریکٹر بھی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ رضی حیدر اس کتاب پہ ان لوگوں نے کمنٹس دیے ہوئے جن کے جیسے اسٹینلے والپرٹ ہے. اس کو مووی کا بھی آپ بتائے تھے، مووی میں بھی کچھ اس طرح سے. ہاں جی ہاں. تو وہ اسٹینلے والپرٹ بہت بڑا ہسٹورین، اس نے بھی اس پر ریویو کیا کتاب پر اور کہا کہ یہ بہت اہم ترین کتاب سامنے آئی جب انگریزی میں چھپی. پھر وہ کتاب چھپ کے جب 1 سال ہو گیا تو پھر میرے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے ایک ٹیلی فون آیا. تو امینہ سید ان کا نام تھا، وہ تھی وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کا رضی حیدر اس کے رائٹس جو ہیں وہ پاکستانی اسٹڈی سینٹر کو دے رکھے ہیں. میں نے کہا نہیں. تو کہنی کیا ہم اسے چھاپ سکتے ہیں کتاب کو؟ تو میں نے کہا چھاپ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو میں پیسہ قائد اعظم سے متعلق کتابوں کے پیسے لینے کا زیادہ قائل نہیں ہوں. سو میں نے کہا کہ چھاپیں آپ. تو کہنے لگی لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس کی انگریزی جو ہے نا وہ ہماری سمجھ میں اتنی نہیں آ رہی، کیونکہ یہ انگریزی جو ہے یہ ایسی ہے جیسے کسی اردو والے نے لکھی ہو. تو میں نے کہا وہ تو طے ہے میں نے اردو. تو کہنے لگی ہم اسے ایڈٹ کرائیں گے. میں نے کہا کرا لیں آپ ایڈٹ. پھر انہوں نے وہ ایڈٹ کرائی تو 7 یا 8 ایڈیشن اس کے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے چھپے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی اور اس سبجیکٹ کے حوالے سے خاصا نام بھی ہوا. ڈیفینیٹلی پاکستان کے امبیسڈر ہیں، فخر ہیں، لوگ محبت دیتے ہیں آپ کو، دیکھتے ہیں کہ مشہور شاعر ہیں. دیکھیے بات یہ ہے یقینی طور پر مجھے محبت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے بہت زیادہ. اور میں جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو بھی بہت عزت ملتی ہے مجھے اس حوالے سے. لیکن جب کوئی میری تعریف کرتا ہے نا
قائد اعظم کے بعد آپ یقین کریں تو قائد اعظم سے جو میرا ایک عشق ہے اس عشق کی بنا پر میری پلکیں بھیگ جاتی ہیں جب کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے، میری آواز لرزنے لگتی ہے، جو میں نے بڑی کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بیٹھا ہوں تاکہ میں کوئی ایسی بات نہ ہو، لیکن یہ کہ حقیقت یہ ہے قائد اعظم کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو میرے اندر میرا رواں وہ ہو جاتا ہے کہ یار کس آدمی کی ہم بات کر رہے ہیں، اتنا بڑا آدمی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ اور ایک بات کہوں، ان کے انتقال پر جو قائد اعظم کے سامنے آئی تھی، اور پروفیسر شریف المجاہد نے بھی اسے ایک اپنے کتاب میں، جو ان کی کتاب ہے بڑی مشہور، اس میں لکھا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد دوسرا بڑا آدمی یہ پیدا ہوا بر صغیر میں جس کا نام محمد علی جناح تھا۔ بات ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ان کے لیے، اور اس آدمی سے ہم وابستہ ہیں، ہم اس کے خدمتگار ہیں، یا اس میں کہ ہم لکھ رہے ہیں، اس پہ پڑھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے وہ اس سے وابستہ ہو سکے، وہ ان کو پڑھے اور لکھے۔ میں چاہوں گی کہ جب آپ نے یہ ذکر کر ہی دیا ہے تو آپ اپنی جو یوتھ کی بات ہے، ہم اس نسل کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے ویورز کے لیے، کیونکہ وہ سب دیکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب میں کیا پیغام دے سکتا ہوں، بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ قائد اعظم نے ایک دفعہ پشاور یونیورسٹی میں طالب علموں سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا معنی خیز ہے، اور جو آج تک اس کی معنویت اپنی جگہ پر موجود ہے، اور یہ طالب علموں سے انہوں نے کہا تھا، اور وہ یہ کہا تھا کہ جب تک آپ اطاعت کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ حکم دینا نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کو پہلے اوبے کرنا ہے، پھر اس کے بعد آرڈر کرنا ہے آپ کو۔ سو یہ قائد اعظم کا فقرہ جو ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہو سکتا ہے، اور خصوصاً نئی نسل کے لیے۔ بہت اچھی بات کی خواجہ صاحب، اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں اپنے ایکسٹرو میں بھی یہ ذکر کرنا چاہوں گی، اور ڈیفینیٹلی کیونکہ آپ جب قائد اعظم محمد علی جناح کا جب رحمۃ اللہ علیہ کا جب ذکر کر رہے تھے تو آئی کین جسٹ فیل دیٹ کہ وہ جتنی محبت اور جتنی رسپیکٹ آپ کی آنکھوں میں تھی وہ ہم سب کی آنکھوں میں اور دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی خواجہ رضی حیدر صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ کا پاکستان کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اچھا، عزت کیسے کی جا سکتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، جب تک آپ ان کو پڑھیں گے نہیں، ان کا ریسرچ نہیں کریں گے، ان کے متعلق نہیں جانیں گے، تو آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کے لیڈر نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ اور میں سمجھتی ہوں جو ہمارے ریئل پاکستانی خواجہ صاحب، انہوں نے اپنا کام کر لیا، اپنی اہم ذمہ داری ادا کی ہے کہ انہوں نے وہ کتابیں پبلش کی ہیں ہم سب کے لیے، کہ وہ ہم سب اس کو پڑھیں، اس پہ تحقیق کریں اور جانیں کہ یہ ملک کس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ گفٹ کیا ہے۔ گفٹ ہی کیا کیونکہ محنت ساری ان سب کی تھی، ان سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی تھی، ہمارے لیڈر کی تھی۔ اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں، مجھے مونا خان کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔